ہم ڈرائنگ روم کی پالیٹکس کو ٹھکرا دیں گے، ڈرائنگ روم کے پالیٹکس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اور مجھے بتائیں آج فری اینڈ فیئر الیکشن ہو رہا ہے، اور جہاں تک یہ کہہ رہے ہیں نون لیگ والے اور شہباز شریف کی بات کر رہے ہیں، جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا مہرا ہوں اور اس پہ مجھے بڑا فخر ہے، تو مجھے بتا دیں وہ آنکھ کا تارا جو بننے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ اپنے آپ کو، وہ جس کو ایک شعر ہے، بنائے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اطراتا وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا تھی۔ اگلا فقرہ تو اس نے کسی کی وجہ سے کہا تھا، لیکن مجھے بتا دیں کہ کسی کے کندھے استعمال کر کے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ پھینک کے، یا اپنے بوٹ کو عزت دو کا نعرہ اٹھا لیا، آج آپ کی پاپولیرٹی 2 سے 4%، 10% نہیں ہے، اور آپ باتیں کرتے ہیں اس پارٹی کے خلاف جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے۔ ہم تو 3 مرتبہ، تفصیل آپ کو بتا دی، 3 مرتبہ ہم عدالت میں گئے ہیں الیکشن کے لیے۔ انہوں نے کیوں نہیں کرایا الیکشن اس وقت کے پی اور پنجاب میں؟ کرا دیتے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور پچھلا جو ضمنی الیکشن ہوا تھا اس کے رزلٹ آپ سامنے رکھ لیں، تو ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں۔ ہم تو اتنے عرصے سے الیکشن مانگ رہے ہیں۔ اگر آپ ظلم کراؤ گے اپنی لوگوں کے ذریعے، اگر آپ ظلم کراؤ گے اپنی ایڈمنسٹریشن کے ذریعے، انہی ایڈمنسٹریشن کے ذریعے آپ الیکشن بھی کرانا چاہو گے، ہمارا تو صرف ایک مطالبہ ہے نا کہ آپ ان کی بجائے ججز سے کرا لو۔ ان کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ ججز جو ہیں وہ بھی کمپرومائزڈ ہیں بہت سارے، لیکن اس کے باوجود کچھ تو منصف ہوں گے، کچھ تو اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کریں گے۔ ہم تو اس لیے چاہ رہے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں، ہمارا اور کوئی مطالبہ نہیں۔ اس لیے پی ایم ایل این جھوٹ بول رہی ہے، وہ فراڈ کر رہی ہے، وہ صرف اور صرف سہارے ڈھونڈ رہی ہے۔ آج پبلک نے ان کو ٹھکرا دیا ہے، اس لیے وہ ہمارے پہ الزام تراشی کرتے ہیں۔ سارے ایگزیکٹو کے لوگوں کو ڈی آر او بنا دیا۔ اب دوسری بات یہ کہی کہ سارے وہ لوگ ہیں جو چینج شدہ ہیں، شہباز شریف کے زمانے میں نہیں ہیں۔ میں باقی دور نہ جائیں، آپ اسلام آباد کے جو میمن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں 2 لیٹر میرے پاس پڑے ہوئے ہیں جو الیکشن کمیشن نے لکھا اسٹیبلشمنٹ کو کہ جی ان کو ٹرانسفر کریں۔ اسٹیبلشمنٹ نے پرائم منسٹر کو خط لکھا کہ جناب ان کو ٹرانسفر کریں۔ ہائی کورٹ نے کنٹمپٹ نوٹس بھی دیا کہ کیوں آپ نے اس کو چینج نہیں کیا، لیکن اس کو پھر ڈی آر او بنا دیا آپ نے۔ اچھا پھر مجھے بتائیں کہ جو لوگ ہمیں اتنا نہیں چھوڑتے کہ ہم جا کر ورکر کنونشن کر سکیں، ہمیں اتنی اجازت نہیں دیتے ہم جا کر وکیلوں کے ساتھ ملاقات کر سکیں، مجھے بتائیں وہ کیا فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گے؟ وہ کیا؟ ہم صرف الیکشن کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ پھر الیکشن کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا یہ تیسری پٹیشن تھی جو پی ٹی آئی نے کی ہے۔ پہلی پٹیشن سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے میں نے کی تھی، اس کے ساتھ پی ٹی آئی کے اسپیکرز لوگ آئے تھے، 1 مارچ کو فیصلہ ہوا تھا اور 30 اپریل کو الیکشن ہو رہے تھے، جس کو انہوں نے چینج کر دیا تھا 8 اکتوبر کو۔ پھر ہم پٹیشن فائل کر کے گئے اور وہاں پھر فیصلہ ہوا کہ 14 مئی کو الیکشن ہوگا، اور تیسری پٹیشن یہ ابھی کی ہے جس کے اوپر 8 فروری کا فیصلہ ہوا ہے۔ ہم نے تو پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھی خط لکھے۔ الیکشن مانگ کون رہا ہے؟ پچھلے 2 سال سے ہم ہی الیکشن مانگ رہے ہیں، اور بدقسمتی سے ہمارے اوپر بھی الزام لگا دیا، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ وہ لوگ جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور الیکشن التوا کرنے کا ذریعہ بنے ہیں آج تک، فری اینڈ فیئر الیکشن تو دور کی بات ہے، الیکشن ہی نہیں ہونے دیا کے پی اور پنجاب میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم الیکشن کو ڈیریل کر رہے ہیں، جی ہم جمہوریت کو ڈیریل کر رہے ہیں۔ کمال کی بات ہے، اس سے بڑی بدقسمتی ہمارے ملک کی کیا ہوگی؟ اچھا پھر آپ مجھے بتائیں کہ وہ لوگ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم فری اینڈ فیئر الیکشن ہو۔ الیکشن کو اگر وقت سے پہلے آپ متنازع کر دیں گے، جو کہ ہو چکا ہے، آپ اگر ہمارے لوگوں کو آج بھی اٹھایا جا رہا ہے جن کا پتہ کوئی نہیں ہے، جن کے بارے میں آج بھی جو فرسٹ ہماری لیڈرشپ ہے وہ ساری کی ساری انڈر گراؤنڈ ہے، جو ہی باہر آتی ہے آپ اٹھا کے لے جاتے ہو۔ مجھے بتائیں کل میں نے سارے دوستوں سے ٹیلی فون پہ بات ہوئی، چونکہ اتفاق سے میں کوئٹہ جا رہا تھا، خدیجہ شاہ زندگی میں کبھی کوئٹہ نہیں گئی، وہ ملزم ہے وہاں کے مقدموں کی۔ بھائی یا تو وہ لاہور میں تھی یا وہاں تھی، اگر وہ وہاں تھی تو پھر لاہور میں نہیں تھی، ان مقدموں کو ختم کرو۔ اگر لاہور میں تھی تو پھر وہاں کے مقدمات کہاں سے آ گئے؟ اگر آپ نے خواتین کے ساتھ بھی یہ ظلم و تشدد برقرار رکھنا ہے، اور آج تک 7 مہینے سے ان کو کسی کو باہر نہیں آنے دیا، اس کے باوجود کہ سب کی ضمانتیں ہو چکی ہیں، پرویز الہی کی 15 سے 20 دفعہ ضمانتیں ہو چکی ہیں، کسی لیڈر کو آپ نے باہر نہیں آنے دینا، تو مجھے بتائیں تو پھر الیکشن کرانے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ یہ بلینز آف روپیز کس لیے لگا رہے ہیں؟ اگر آپ کے پاس کوئی حل ہے تو وہ صرف ایک ہے، ملک کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے یا نہیں لے کے جانا۔ آپ کیا ماضی سے سبق سیکھیں گے یا نہیں سیکھیں گے؟ بھائی 60s and 70s میں کیا ہوا؟ ایک پارٹی کو روکنے کے لیے آپ نے ہر حربہ استعمال کیا، لیکن پبلک اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ 162 سیٹوں سے 160 سیٹیں لیں مجیب الرحمان کی پارٹی نے، آپ نے پھر اس کو اقتدار دے دیا، آپ نے اپنے ہی لوگوں کے خلاف فورس یوز کی۔ اب تو ایک بڑی تفصیل کے ساتھ
हमें के रिस्पेक्ट कोई कई लोग उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, हामिद मीर ने जो रिसर्च करके एक दी है वो बड़ी ख़तरनाक किस्म की रिसर्च है। उसके नतीजे में तो ये साबित करने की कोशिश हुई है कि कौन लोग थे जो पाकिस्तान को 2 लाख करना चाहते थे। तो कमाल की बात यह है कि आज जो कुछ हो रहा है, क्या हम उसी हिस्ट्री को रिपीट करना चाहते हैं? क्या अपने लोगों पे जुल्म करना चाहते हैं, खा वो बलूचिस्तान के लोग हों, खा वो केपी के लोग हों, खा वो सिंध के हों, खा वो पंजाब के हों? भाई अगर आपने एक पीसफुल पॉलिटिकल वर्कर जिसने सारी ज़िंदगी आइन और कानून की बालादस्ती की बात की, मुझे पब्लिक में जाने से इजाज़त नहीं है, तो मुझे बताएं फिर वो कौन लोग होंगे जिनको आप आइन के तहत दिए हुए हुकूक देंगे? मुझे तो बलूचिस्तान के और पूरे रिमोट एरिया के उन दोस्तों की जब कॉलें या फ़ोन या उनकी जो शिकायत मौसूल होती हैं, मैं आपको अगर तफसील बताऊं तो कई घंटे लग जाएंगे। यानी निचली सतह पे अगर कोई पीटीआई का वर्कर भी है ना, मुजरिम है, दूसरी तरफ उसको छोड़ देंगे। मुजरिम है, डाकू है, चोर है, दहशतगर्द है, उसको छोड़ देगी पुलिस। लेकिन जुर्म सिर्फ एक है पाकिस्तान में, वो पीपीसी में मेरा ख्याल है ये ऐड कर देना चाहिए था नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की और पीडीएम की हुकूमतों को, वो है कि आप पीटीआई के वर्कर हैं तो सबसे बड़े मुजरिम हैं। और ये हालात पहुंच चुके हैं कि निचली सतह पे भी पुलिस उनको उठा रही है, उनकी फैमिली को तशद्दुद का निशाना बना रही है, उनके साथ ज्यादतियां कर रही है। लेकिन अवाम ने भी तहैया कर रखा है। अवाम का फैसला ये है कि हमने बाहर निकलना है 8 फरवरी को, हमने बल्ले को वोट देना है, हमने पीटीआई और इमरान खान को वोट देना है। देखें, इमरान खान ने आज से 1 साल पहले कह दिया था कि लंदन प्लान है क्या। लंदन प्लान के 4 चीज़ें बताई। नंबर 1, ये लाएंगे अपने सुपर लाडले को, उसके मुकदमात ख़त्म करेंगे। वो आपने देखा इस अंदाज से ख़त्म हुए हैं, इस अंदाज से। हमारी तो एक पिटीशन केस को वापस लेने की 11 महीने के बाद डिसमिस की कि केस भी वापस नहीं ले सकते, और उनके मुकदमात जिस अंदाज से ख़त्म हुए हैं, तो मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब कल ये फैसला कर देंगे कि आओ जनाब हम दुआए खैर करें कि नवाज शरीफ साहब को अल्लाह जन्नत में भी साथ लेके जाए, शायद ये भी सर्टिफिकेट वो दे दें। इतना फरिश्ता बना दिया। ये अलग बात है, आज भी एवन फील्ड डिपार्टमेंट का कोई पता नहीं मालिक कौन है। वो खुद कहते थे, हसन नवाज कहता था कि जनाब मैं टेनेंट के तौर पर रह रहा हूँ। हुसैन नवाज कहता था अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे हैं, जियो के ही प्रोग्राम में आकर कहा, और मरियम नवाज हमारी बेनिफिशियल ओनर है। और नवाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा था ये है वो ज़राए और रसीदें जिनकी बुनियाद पर हमने ये प्रॉपर्टी खरीदी है। और फिर कतरी खत आ गया। अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब तक ये नहीं पता कि अब अल्लाह ही पूछेगा कि ये एवन फील्ड डिपार्टमेंट है किसके। तो अगर ये तर्ज अमल हमारी मुनसफ़ों का हो जाएगा, ये जो नाइंसाफ़ी का दोहरा मेयार सबके सामने है। और सिर्फ ये नहीं है, मुझे बताएं 4थी दफ़ा अब हमारी बहस हो गई है वो रिजर्व आर्डर, वो जो तोशा खाना मुतासिब जज ने फैसला दिया, सेंटेंस सस्पेंड हो गई है, लेकिन आर्डर सस्पेंड करने के लिए 4थी दफ़ा बहस हो गई है और 4 महीने हो चुके हैं। अभी तक वो टाइम नहीं मिला जज साहब को वो फैसला लिखने का, फैसला करने का, आर्डर सुनाने का। वो रिजर्व ही है, वो महफूज है। तो अगर इस तरह अदालतें इस्तेमाल होनी शुरू हो जाएंगी एस्टेब्लिशमेंट के हाथों से, तो ये लोगों का एक आस और उम्मीद होती है। वो किससे होती है? वो अदलिया से होती है कि कोई भी इंतज़ामिया गलत करेगा, एक्सेस ऑफ पावर करेगा, हम अदालतों के पास जाएंगे। जब ये नहीं होगा, बददिली हो फैलेगी, मायूसी होगी, इंतशार होगा, उसका नुकसान हमारे मुआशरे को होगा। आज मिस एडवेंचर्स करके अपने मुल्क की तबाही अपने हाथों से आपने किस्मत लिख दी है। सिर्फ एक शख्स की दुश्मनी में, वो है इमरान खान, उसकी दुश्मनी में पूरे मुल्क के 25 करोड़ आवाम को आज माशी तबाही की दलदल में धकेल दिया है। लेकिन खुदा के लिए आइंदा तो आप सोच लें, आइंदा की नस्लों को सोच लें। आज आप ये जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कराएंगे, मुतनाज़ा इलेक्शन करा देंगे, तो क्या होगा उसका अंजाम? उसका अंजाम ये होगा कि आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, कोई ओवरसीज आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टर आपके पास नहीं आएगा। तो चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब के पास प्रॉपर असिस्टेंस नहीं हुई। उनको जो ईसीपी के वकला साहबान ने या ईसीपी ने झूठ बोला कि लाहौर हाई कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया था आरओ देने से। वो लेटर मौजूद है जिसके ज़रिए उन्होंने कहा था कि हम आपको देने के लिए तैयार हैं, आप फ्रेश एप्लीकेशन विद शेड्यूल लेकर आएँ। वो उन्होंने उसको छुपा लिया। फिर उन्होंने ये भी झूठ बोला कि ये तो वो लोग हैं आरओ और डीआरओ जो पुराने ज़माने के बैठे हुए हैं, हालांकि ऐसी बात भी नहीं थी।
تو اس لیے وہ جب وہاں جا کر جھوٹ بولیں گے، جھوٹ کی بنیاد پر وہ فیصلہ لینے کی کوشش کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا صرف ایک بات تھی، ہم فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتے ہیں۔ آج بھی چیف جسٹس صاحب جو کچھ ہو رہا ہے ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں آپ اس کے لیے آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کا ماحول دے دیں، کوئی دو نمبری نہ کرے۔ آپ بے شک آپ جوڈیشری کے بندے دے دیں، سپریم کورٹ آرڈر کر دیں جوڈیشری کے بندے دے دیں، جوڈیشری کو بھی چھوڑیں، آپ انہیں سے الیکشن کرا دیں۔ لیکن جن کو عدالتیں فیصلہ دے چکی ہیں کہ ان کو چھوڑ دو، ایگزیکٹو کہتی ہے ہم نہیں مانتے، جو آپ عدالتوں نے کرنا ہے کر لیں۔ اگر اس طرح کا ماحول ہوگا تو وہ ایگزیکٹو جو اتنا ظلم کر رہی ہے، جو کسی کے اشاروں پہ ناچ رہی ہے، باندی بن کے ایک سپر لاڈلا کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، اگر یہ طرز عمل ہوگا تو مجھے بتائیں انصاف پھر کہاں سے آئے گا؟ کیا آج جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کی آنکھیں اور کان ہیں آپ معاشرے کے، مجھے آپ صحافیوں سے ایک غرض ہے